السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، حسامی کا یہ سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں حقوق اللہ کی 5 قسموں کا ذکر آیا تھا۔ حقوق اللہ کی کل 8 قسمیں ہیں، 5 قسموں کا ذکر آ چکا ہے۔ آج 6ٹھی قسم پڑھیں گے۔ اپنے سامنے جو عبارت لکھی ہوئی ہے، مؤونۃ فیہا معنی القربہ۔ پہلی قسم تھی عبادات خالصہ، دوسری قسم تھی عقوبات کاملہ، کامل سزائیں، تیسری قسم تھی عقوبات قاصرہ، جس کا نام جزا بھی رکھا جاتا ہے، سزا ہونے میں کچھ کمی ہے، جیسے قتل کی وجہ سے میراث سے محرومی۔ چوتھی قسم تھی عبادت چوتھی قسم تھی وہ حقوق جو عبادت اور عقوبت کے درمیان دائر ہو۔ 5ویں قسم تھی ایسی عبادت جس میں مؤونت اور مشقت، بار اور ذمہ داری کا معنی ہو، جس کی مثال صدقہ فطر تھی۔ 5 قسمیں ہو چکی ہے۔ آج 6ٹھی قسم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے عبارت صفحہ 238 کی ہے، مؤونۃ فیہا معنی القربہ وہو العشر۔ ایسی بار اور ذمہ داری والی عبادت جس میں عبادت کا بھی مفہوم ہو۔ مؤونۃ معنی بار، ذمہ داری۔ ایسی بار اور ذمہ داری جس میں عبادت کا بھی معنی ہو، یعنی مؤونت بھی ہے، بار اور ذمہ داری بھی ہے، لیکن عبادت کا مفہوم بھی ہے، جیسے عشر۔ زمین کی پیداوار کا جو 10واں حصہ لیا جاتا ہے مسلمانوں سے عشری زمین میں، وہ زمین عشری در حقیقت کہلاتی ہے، جو کافروں سے جہاد کے ذریعے لے لی گئی اور پھر وہ مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دی گئی۔ اب مجاہدین کے درمیان جب تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی پیداوار کا 10واں حصہ لیا جاتا ہے، اس کو عشر بولا جاتا ہے۔ اور یہ 10واں حصہ جو لیا جاوے گا مسلمانوں سے، اس وقت جبکہ اس کی سچائی قدرتی پانی سے ہو، اور اگر قدرتی پانی سے نہیں ہے بلکہ پانی کی سچائی کے لیے خرچ کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو شریعت نے کچھ تخفیف کر دی۔ 10واں حصہ کے بجائے 20واں حصہ ہے، نصف عشر ہے، یعنی 100 کلو میں پہلے 10 کلو تھا، اب 100 کلو میں 5 کلو اگر اپنے پانی سے اور پانی کے لیے خرچ کرنا پڑے، ایسے پانی سے سچائی ہو، قدرتی پانی سے سچائی ہو، تو عشر ہے۔ بہرحال یہ ایک عبادت ہے، جیسے صدقہ فطر ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، عشر بھی ایک عبادت ہے، لیکن مؤونت اور ذمہ داری کا معنی ہے۔ ذمہ داری بار ذمہ داری 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ شخص عشر نہیں ادا کرے گا تو سلطان، بادشاہ، حاکم اس سے زمین لے کر دوسرے کو دے دے گا۔ دیکھیے بار اور ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ مال ہی چھین لیا جائے، لیکن یہاں پر زمین لے لی جائے گی اگر عشر ادا نہ کرے۔ دوسری بار اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں شریعت نے سہولت دی ہے اور سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لیکن عشر کا یہ ہے کہ سال میں اگر 2 کھیتی ہو، 3 کھیتی ہو، تو ہر کھیتی سے عشر کو، ہر پیداوار سے عشر کو نکالنا پڑے گا۔ یہ ہے مؤونت۔ تو اس میں بار ہے، ذمہ داری ہے، لیکن عبادت کا بھی مفہوم ہے، اور عبادت کے مفہوم کی وجہ سے کافر پر ابتداءً عشر واجب نہیں ہے، چونکہ کافر عبادات کا اہل نہیں ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَبْتَدِئُ عَلَى الْكَافِرِ،
اسی لیے کافر پر ابتداً جائز نہیں ہے، ابتداً کافر سے عشر نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عبادات کا اہل نہیں ہے۔ عبادات کی صحت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، جیسا کہ ایمان میں کل بتایا تھا، وہ رأس العبادات، اصل العبادات ہے۔ جب وہ ایمان ہی نہیں لایا تو وہ عبادات کا بھی اہل نہیں ہے۔ ابتداً کافر کے اوپر عشر کو واجب نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آگے کی عبارت دیکھیں، جاز البقاء علیہ عند محمد رحمہ اللہ، بقان جائز ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ بقان کا مفہوم یہ ہے کہ عشری زمین تھی، مسلمان کے قبضے میں تھی، لیکن اس کو کسی ذمی شخص نے خرید لیا، زمین عشری تھی۔ ذمی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں عہد کے تحت، معاہدے کے تحت رہتا ہے۔ اب اس ذمی کافر نے جب عشری زمین کو خرید لیا تو جیسے مسلمانوں سے عشر لیا جاتا تھا، اب اس ذمی شخص سے عشر لیا جائے گا۔ یہ ہے بقاءً کا مطلب۔ جازت ابتداً کسی کافر پر، ذمی پر عشر کو واجب نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اس ذمی نے کسی ایمان والے سے عشر زمین کو خرید لیا تو اب اس کے اوپر عشر ذمی پر بھی واجب ہوگا۔ وجاز البقاء علیہ عند محمد رحمہ اللہ۔ اب آگے ساتویں قسم دیکھیے، نیچے باریک سا لکھا بھی ہے، النوع السابع مؤونۃ فیہا معنی العقوبہ۔ مؤونت بار ہے، ذمہ داری ہے، لیکن یہ عبادت کا مفہوم اس میں نہیں ہے بلکہ سزان ہے، وہ عقوبت کا مفہوم ہے۔ وَهُوَ الْخِرَاج، خراج، زمین کی پیداوار کا جو ٹیکس کافروں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے لیا جائے وہ عشر ہے، اور جو کافروں سے لیا جائے وہ خراج ہے، ٹیکس ہے۔ زمین کی پیداوار کا ٹیکس لیا جاتا ہے کافروں سے، دیکھیں سزان ہے یہ۔ مسلمان سے عشر تو پیداوار کی صورت میں لیا جاتا ہے، لیکن کافر سے زمین کا ٹیکس اگر وہ کھیتی نہ کرے، چھوڑے رکھے، تو اصلی حکم یہی ہے کہ اس سے خراج لیا جائے۔ لیکن آپ نے نور الانوار کے اندر پڑھا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ عام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے ایک بہانہ مل جائے گا ظالم بادشاہوں کو۔ ایک شخص کافر کے پاس مجبوری بھی تھی، کھیتی نہیں کر سکا، پھر بھی ظالمانہ طور پر اس سے ٹیکس لیتے رہیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب زمین کی پیداوار ہو، کافر سے سزان اس سے ٹیکس لیا جائے، لیکن کوتاہی اور سستی کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہے تو شرعی حکم یہی ہے، اصل حکم یہی ہے کہ بغیر پیداوار کے بھی اس سے خراج لینا جائز ہے۔ یہ اصلاً عقوبت ہے، اس کے کفر کی یہ سزا ہے، شرک کی سزا ہے، اسی لیے خراج ابتداءً مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ لَا يَبْتَدِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ، مسلمان پر ابتداء نہیں، ہاں بقاً جائز ہے۔ کسی مسلمان نے خراج زمین کو کسی کافر سے، ذمی شخص سے خرید لیا تو اب اس مسلمان سے خراج لیا جائے گا۔ آخری قسم ہے حق قائم بنفسه، النوع الثامن ہے، اوپر لکھا ہے، پتنگ اڑا دیا ہے، دیکھیے النوع الثامن، حق قائم بنفسه کے اوپر بین السطور کے اوپر دیکھیے، بنفسه کے اوپر النوع الثامن، آٹھویں قسم ہے وہ حق جو خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہو، کسی مکلف پر نہیں، بلکہ وہ حق خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، کسی مکلف پر اس کا وجوب نہیں، اور وہ ہے غنائم اور معادن کا خمس۔ غنائم جو مال غنیمت دشمنوں سے حاصل ہو جنگ کے بعد، غنیمت ہے وہ۔ معادن قدرتی خزانے جو جنگلوں میں ملے، کسی کی ملکیت والی زمین ہے یا یوں ہی زمین ہے، اس میں معادن ملے، قدرتی خزانے ملے، پہاڑ میں سونے کا کان دستیاب ہو جائے، لوہے تانبے پیتل کا کان دستیاب ہو جائے، یہ معادن ہے۔ کسی کی زمین کے نیچے یہ قدرتی خزانے دستیاب ہوں، حکم یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کا جو نائب ہے زمین میں، سلطان، حاکم وقت، خلیفہ، بیت المال میں جمع کروا لے گا،
اور وہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے وہ خمس، جیسا کہ غنیمت کا حکم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، مال غنیمت کا خمس اور معادن کا خمس، یہ جو خمس لیا جا رہا ہے پانچواں حصہ، یہ حق قائم بنفس، خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ کیوں؟ قدرتی خزانے اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ غنیمت جو حاصل ہوئی وہ جہاد کی وجہ سے ہوئی، اور جہاد اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب روئے زمین پر اللہ کے حکم پر بندوں کو چلنے کی اجازت نہ دی جائے، اللہ کے حکموں کو اس روئے زمین پر نافذ ہونے نہ دیا جائے، شریعت اور دین میں دشمن رکاوٹ بننے لگے، پھر اللہ کی جانب سے یہ حق ہے۔ اب اس میں جو مال حاصل ہو، غنیمت حاصل ہو، اس کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے اللہ کے حق کے طور پر الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ خمس غنائم اور معادن فَإِنَّ وَجَبَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَابِتًا بِنَفْسِهِ، یہ اللہ کے لیے ثابت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس لیے بناءً علی ان الجہاد حق، جہاد اللہ کا حق ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، علی ان الجہاد حق ہو۔ لہذا قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو مال بھی حاصل ہو سب کا سب اللہ ہی کے لیے، جہاد اس کا حق ہے تو سارا مال اسی کو ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا مجاہدین کے اوپر، احسان یہ کیا کہ اس کے 4 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غانمین کے لیے رکھا ہے۔ 4 حصے وہ خود رکھے، 5 حصے کیا جائے، 4 حصے غانمین غنیمت حاصل کرنے والے رکھے، اور 1 حصہ بیت المال کے لیے رکھا جائے گا جو مسلمان غریبوں مسکینوں یتیموں پر، اور سلطان اپنے ثواب دید پر جہاں مناسب سمجھے اس کو خرچ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ یہ 8ویں قسم بھی پوری ہوئی جس میں غنیمت کے 5ویں اور معادن حصے کی تھوڑا ترجمہ دیکھیں۔ حق واجب للہ تعالیٰ، یہ اللہ کے لئے حق واجب ہے جو ثابت اپنی ذات کے اعتبار سے اس بنیاد پر کہ علی ان الجہاد حق، جہاد اللہ کا حق ہے، پس جو مال غنیمت حاصل ہو وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 حصے میں سے 4 حصے، 4 اخماس ہی 5 حصے میں 4 حصے کو اللہ نے غانمین کے لیے ثابت کیا اپنی جانب سے احسان کرتے ہوئے، منتم منہ۔ عبارت کا کچھ حصہ باقی اگلے صفحے پر، صفحہ 239 پر، لیکن اس کو آئندہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شوق بھی نصیب فرمائے، فہم اور سمجھنا بھی آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔